بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں یہ بات سوچ آئے کہ جو کچھ کر چکا ہوں وہ واپس تو نہیں ہو سکتا، آخر جو کچھ کیا ہے اس کا مداوع کیسے کروں، تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ جو اپنے بندوں پہ بڑے رحیم اور کریم ہیں، جو اپنے بندوں پہ بڑا ہی ترس کھاتے ہیں، جن کی صفت یہ ہے ودود، وہ بڑے ہی شفقت فرمانے والے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو زندگی میں بارہا موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ یہ جو معافی کا سلسلہ ہے، یہ 24 گھنٹے ساری زندگی ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر صبح اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور دنیا والوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ اے دنیا کے باسیوں، اپنے گناہوں کی دلدل میں گندے ہونے والے لوگوں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ جب رات آتی ہے تو پھر اللہ مالک ہمیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گھبرا رہا ہے، جسے اپنے انجام سے خوف آ رہا ہے، اسے چاہیے کہ توبو الی اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن اتنی بڑی فیسلٹی ملنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ انسان کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس نہ آ جائے۔ جب موت کا خرخرہ شروع ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے وقت پہ فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا تھا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے اور میں اس کا فرما بردار بنتا ہوں۔ لیکن یہ ایسا وقت تھا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اللہ نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو ہم اس وقت کا انتظار کیے بغیر، ہمیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، ہم کیوں بے خوف ہو چکے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے خلاف تدبیر کرے، وہ زمین کو پھاڑ کے ہمیں دھنسا دے، وہ آسمان کو گرا کے ہمیں تباہ کر دے، وہ زلزلوں کے ساتھ ہماری زمینوں کو تہس نہس کر دے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ، یہ برے کام کرنے والے کیوں اتنے بے خوف ہو گئے ہیں؟ جب اللہ رب العزت اپنی تدبیر کرتے ہیں تو یاد رکھو پھر دنیا میں کوئی بھی تو نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ یہ بات میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، دنیا کے دو ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قوت، طاقت اور ٹیکنالوجی میں دنیا کا ایمان سمجھتے ہیں اور حقیقتاً ہیں بھی۔ ایک امریکہ ہے، دوسرا جاپان، لیکن دونوں کی خباثتیں اپنی انتہا پہ ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن جتنے گناہ ان ملکوں میں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی انسان اس بات سے غافل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی آفتیں انہی دونوں ملکوں پہ آتی ہیں؟ اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اگر اللہ سمندر کے پانی کو اچھالتا ہے تو اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔
ابھی تک ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ یہ اللہ کے ایک اچھالے پانی کو بھیجے ہوئے پانی کو روک سکیں، ان کی بلڈنگیں اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکیں۔ پانی تو بہت بھاری چیز ہے، ہوا کا ایک بھگولا آتا ہے۔ کیا آپ نے بارہا مرتبہ نیٹ پہ یہ نہیں دیکھا کہ کتنی ریاستیں اور اس کے شہر، ان کے قصبے اور ان کے گاؤں جو ہے وہ ہوا کے اندر اس طرح اڑ رہے ہیں جس طرح کاغذ یا پتے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت ہمیں کہتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب۔ جو برے کام کرنے والے ہیں کیوں بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ زمین کے اندر زمین کے اندر دھنسا دے، ان کے چہروں کو بگاڑ دے، یا ان پہ اپنے عذابوں کو مسلط کر دے؟ کون ہے دنیا میں اس وقت جو ان کی مدد کر سکے؟ جب ہماری مدد اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ نیکی کا قدردان ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں اور بار بار ایسی فیسلٹیز دیتے ہیں اللہ مالک کہ انسان اپنی کوتاہیوں کا مداوع کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ کبھی ذی الحجہ کے بہترین دن آ جاتے ہیں، کبھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ آتی ہے، وہاں پہ قربانیاں کرنا اور باہر نکلنا انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ برکت والا رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے، صرف اس لیے کہ انسان اپنے گندے لباس کو، اپنے غلیظ دل کو، اپنے بدبودار جسم کو دھو لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو اے حضرت انسان، میں اور آپ سوچیں، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کے لیے تو آگے، ہم میں سے بہت سے بھائی روزہ تو رکھ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے بھائی خرچ تو کر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے انسان اللہ کی کلام کو دن رات پڑھ تو رہے ہیں، لیکن کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے پیچھے جو کر چکے ہیں اس کی معافی بھی مانگی ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہم سے ہو چکا۔ اور یاد رکھیں، یہ ہمارے ہاں معقولہ بڑا عام ہے کہ کنویں کے پانی کو پاک کرنا ہے تو پہلے کتے کو نکالو جو اندر ہے۔ تو اگر ہم نے بھی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے بتایا کہ اگر ان گناہوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں صاف ہونا چاہتے ہو، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کچھ کیا ہے اس پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔